بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پروگرام سے آپ کو پی ٹی آئی پہ سخت تنقید سے متعلق جو میرا رویہ ہے اس کا پس منظر یقیناً سمجھ آ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پہچان اس وقت شبلی فراز، فواد چودھری، شہباز گل اور زلفی بخاری اور اس طرح کے لوگ بن چکے ہیں، لیکن حقیقت میں پی ٹی آئی ایک تو ایسی تھی نہیں، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی میں سب لوگ اس جیسے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی میں محمد نجیب ہارون جیسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے بانیوں میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنے زندگی کا قیمتی وقت، سرمایہ، صلاحیتیں، وہ سب کچھ پی ٹی آئی کو دی تھی۔ محمد نجیب ہارون کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے 2018 میں۔ وہ 96 میں جب پی ٹی آئی بنی تو ان کے پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں شمار ان کا ہوتا ہے، بلکہ عارف علوی جیسے لوگ بھی انہی کے واسطے پی ٹی آئی میں آئے۔ وہ کراچی کے پہلے پی ٹی آئی کے صدر تھے، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ صدر رہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس انہوں نے کی تھی، اور دوران طالب علمی وہ این اے ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، پھر واپس آ کے انہوں نے یہاں پہ انجینئرنگ سے متعلق اپنا بزنس کنسلٹنسی اور ٹھیکیداری شروع کی، اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ایک کامیاب بزنس مین ثابت ہوئے، بلکہ ایک فرض شناس شہری بھی اپنے آپ کو ثابت یوں کرایا کہ وہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخصیت کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ یہ جو اسمبلی ہے اس میں وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے رکن قومی اسمبلی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کمال کیا ہے کہ آج تک انہوں نے قومی اسمبلی سے 1% کی تنخواہ بھی نہیں لی ہے، کوئی مراعات بھی نہیں لی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہیں، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو جو مراعات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں لی ہے۔ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو لوگ ہمارے ایم این اے صاحبان دانتوں کا علاج کے نام پہ بھی اسمبلی سے لاکھوں روپے کے بل نکلوا دیتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک ان کی خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بد زبانی نہیں کر سکتے، شائستہ خاندان سے تعلق رکھنے والے شائستہ انسان ہیں، اور دوسرا شاید اس وقت جو پی ٹی آئی میں معیارات ہیں خوشامد اور چاپلوسی کے، تو وہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے شاید پی ٹی آئی میں اتنے وہ متحرک نظر نہیں آتے، یا وزیر مشیر کے منصب پہ وہ فائز نہیں ہیں، یا عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ میں شامل نہیں ہیں۔ اور ایک عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے استعفیٰ بھی دیا تھا، اور جو کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے منظور نہیں کیا ہے، اس لیے وہ اب بھی رکن قومی اسمبلی ہے۔ اور ان سب کچھ کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی عرصے سے کراچی وغیرہ میں جو بھی انتخاب ہوتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو بری طرح مار پڑتی ہے، پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوں، لیکن یہ محمد نجیب ہارون صاحب کی شخصیت کا اور ان کی محنتوں کا کمال ہے کہ وہ حالیہ دنوں میں انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین یا سربراہ بھی منتخب ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ ہم ان سے جان سکیں کہ یہ پی ٹی آئی تھی کیا اور بن کیا گئی، اور جو پی ٹی آئی تبدیلی کے لیے آئی تھی لیکن تبدیلی لانے کی بجائے پی ٹی آئی خود تبدیل ہو گئی، تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ ان سے بہتر اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ نجیب ہارون صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بڑی نوازش آپ نے جناب، اتنے اچھے خیالات کا میرے بارے میں اظہار کیا، بہت شکریہ۔ نہیں، میرا تو خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جھگڑا جو ہے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جی اس پارٹی میں بہت سارے لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے، ایسا ہی ہے، اور سب ایسے نہیں ہیں
شہباز گل وغیرہ جیسے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں، ورکر کی قربانی تو اپنی جگہ پہ. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی میں آئے کیسے؟ 1996 میں جب خان صاحب نے 25 اپریل کو اناؤنسمنٹ کیا لاہور کی ایک ہوٹل کے اندر پارٹی کا، تو 26 اپریل اس زمانے میں میڈیا تو اتنا تھا نہیں، الیکٹرانک میڈیا، تو اس میں اخبار کی ایک خبر آئی کہ جی خان صاحب نے ایک پولیٹیکل پارٹی. اس کے کوئی 2 دن بعد وہاں دھماکہ بھی ہو گیا تھا ایک شوکت خانم اسپتال کے اندر. اس کے اگلے دن میں خان صاحب سے جا کے لاہور میں ملا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں ایکٹیو رہا تھا، پڑھ رہا تھا. ایک درد مندی تھی اور پاکستان کے اندر ایک رول پلے کرنے کا، امریکہ سے کشتیاں جلا کے آئے تھے اس خواہش کو لے کے کہ پاکستان کو یعنی تبدیل کریں گے. تو خواہش تو وہی تھی جو خان صاحب نے کے اندر بھی اس وقت اور جذبہ رہا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقات ہوئی اور پھر خان صاحب مئی کے اندر کراچی آئے، تو پھر میں ملا، پھر باقی دوستوں کے ساتھ ملا جس میں ڈاکٹر عارف الوی اور دیگر دوست بھی ساتھ میں شامل تھے. تو وہاں سے سفر شروع ہوا. میں کراچی کا پہلا صدر بنا، اور 96 اگر آپ یاد کریں تو کراچی کا جو ماحول تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی دوسرا دور حکومت کا تھا، اور اس سے ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، دوسری طرف الطاف حسین تھے، ان کی موجودگی میں کسی اور پارٹی کا نام لینا. ہاں، لیکن ہم نے پہلا دفتر کھولا، پہلا جھنڈا اٹھایا اور سارا یہ کارروائی کی. تو پھر ایک سفر چلتا رہا. مجھے موقع ملا کہ پچھلے 3-4 دفعہ ایک جیسے اسپیئر ویل نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی ایسا صورتحال بنتی تھی تو کراچی کی صدارت میرے حصے میں آ جاتی تھی کہ نجیب بھائی کے حوالے. کتنی مرتبہ صدر؟ میں 4 مرتبہ رہا، اور آخری دفعہ 2014 کے اندر، کیونکہ 2013 میں جو پارٹی الیکشن بھی ہوا، یعنی میری زیادہ تر جو عہدے تھے وہ تو نامینیٹڈ ہی تھے، لیکن جو ایک امتحان مجھ پہ آیا وہ 2013 میں تھا کہ جب پہلی دفعہ پارٹی کے الیکشنز اناؤنس ہوئے. تو اس وقت میں نے نہ صرف ڈویژنل لیول کے اوپر پینل لڑایا اور جیتا. اچھا. اور مرکز کے اندر جب الیکشن ہوا تو سینئر وائس پریزیڈنٹ، کیونکہ اس سے پہلے میں وائس پریزیڈنٹ نامینیٹڈ تھا، تو سینئر وائس پریزیڈنٹ کیونکہ چیئرمین عمران خان صاحب تھے، سینئر وائس چیئرمین یہ تھے ہمارے شاہ محمود صاحب، اور پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب. تو ہم نے جگہ اپنی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی مرکزی پوزیشن پہ بنائی، اور وہ الیکشن لڑا، اور وہ میں نے الحمدللہ پاکستان بھر کا الیکشن تھا جیتا. تو اس طرح سے کیونکہ پچھلی ساری پوزیشنز نامینیٹڈ تھیں، تو ایک جسٹیفیکیشن یہ ہوا کہ جب الیکشن بھی آیا تو اس امتحان سے بھی گزرے. اور اس طرح سے پارٹی کے ساتھ یہ 26 سال. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ جیسے آپ کوئی میراتھن دوڑتے ہیں نا، تو اس میں اور اسپرنٹ دوڑنے والے جو ہوتے ہیں، 100 میٹر دوڑنے والے، 200 میٹر دوڑنے والے، وہ آتے ہیں ایک ایوری آنس آف انرجی لگاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اسپرنٹ کے بعد. کیونکہ یہ ایک پلان تھا، ایک خواب تھا. ظاہر خان صاحب نے اتنا بڑا خواب دیکھا، ہم نے اتنا سا خواب دیکھا کہ پاکستان کو اپنی شخصیت کے مطابق کہ پاکستان کو بدلیں گے. اور چونکہ باہر رہے تھے تو یہ ایک آسان کام لگتا خواب جو دیکھا تھا تو وہ شرمندہ تعبیر ہوئی. یعنی اس میں تو ایک جو پہلے 22 سال تھے وہ تو اس ایفرٹ میں تھے کہ آپ کو ٹاپ ڈاؤن، یعنی یہ جیسے کچھ لوگ سوشل ورک کرتے ہیں تو وہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اسکول بنا لیا، کوئی یہ کر لیا، تو وہ باٹم اپ کے نیچے سے کام کرنے کا. لیکن جتنا میں پاکستان کو سمجھتا تھا اور دنیا کے ہم نے قوموں کو دیکھا تھا، ترقی یافتہ قوموں کو، وہاں رہے بھی تھے، ٹریول بھی کیا، تو ٹاپ ڈاؤن خواب تھا کہ ہم اوپر پہنچ کے پھر معاملات کو صحیح کریں گے. تو وہ جو 22 سال تھے وہ تو اوپر پہنچنے کی جدوجہد کے تھے کہ جب میں قومی اسمبلی کا رکن بنا اور وہ سارا. اچھا، جب وہاں پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی پریشرز ہوں گے، اور اس کے کیونکہ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہوں گا، کیونکہ جتنے بھی عوامل تھے کہ جیسے آدمی کوشش کرتا ہے نا کہ کوئی بچہ کیا کرے گا کہ بھئی اس سبجیکٹ میں بھی اچھے نمبر لے، اس سبجیکٹ میں بھی اچھے نمبر لے، ادھر بھی انٹرویو میں، کیونکہ میں اس وقت تک ایک انٹرپرنور تھا، کیونکہ میں نے آخری نوکری اب سے 37 سال پہلے کی تھی، تو میں ایک آزاد روح تھا. پھر میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ میں سرکاری کام نہیں کرتا تھا. پھر میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا. پھر میں انجینئر تھا. پھر میں نے امریکہ سے MS کیا ہوا تھا. اور سب سے بڑا اللہ کا شکر کہ اللہ نے میری کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں رکھی، اور میرے دماغ میں یہ بات ڈالی اللہ نے کہ تو یہ سرکار سے کچھ لینا نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے کسی نے نہیں کیا.
تو میں نے ایک خط لکھا اسپیکر اسمبلی کو، اور وہ انشاءاللہ تعالی تاریخ کا حصہ بنے گا، کہ جس میں 7 چیزیں تو وہ لکھی جو آلریڈی ارکان اسمبلی کو ملتی ہیں، اور 8ویں یہ لکھا کہ اس ٹینیور کے اندر بھی اگر کوئی نئی چیز اپروو ہوئی تو وہ بھی میں نہیں لوں گا. اچھا. تو یعنی نہ تنخواہ، نہ جو سیشنز کا الاؤنس، نہ جہاز کا ٹکٹ ان اینڈ آؤٹ آف کراچی، نہ پارلیمنٹری لاج جو گھر ملتا ہے ہر رکن اسمبلی کو جو اسلام آباد سے. آپ بتا رہے ہیں میں نے کوئی مراعات نہیں لی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈے 1 کے اوپر یہ میں صرف اللہ کا ہی شکر، کیونکہ آپ سے اللہ کوئی ایسا کام لے لے جو کسی نے پہلے نہ کیا ہو. اور آج کل تو گوگل کر کے چیک کرنا بڑا آسان ہے. تو مجھ سے اللہ نے یہ کام، اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی، اور یہ میں اس کا کریڈٹ ناجائز کروں گا اپنے ساتھ، کہ کیونکہ اللہ کا جتنا شکر کروں. تو آج آپ کے سامنے 3 سال 7 مہینے بعد بیٹھا ہوا ہوں، حلف لینے کے 3 سال. یہ آپ ہائی ٹیکس فیئر جو ہے، تو بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس اسمبلی میں بھی اور اس پی ٹی آئی میں بھی آپ سے بڑے بڑے امیر ہیں، تو آپ نے پیسہ کیسے کمایا اور ہائیسٹ ٹیکس پیئر کیسے بن گئے؟ دیکھیں ٹیکس جو ہے نا سلیم بھائی، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو دوا ڈاکٹر لکھے، اگر جس کو 20 گرام لکھے تو اس کو 20 گرام کھانی چاہیے، جس کو 10 گرام لکھے. یہ بیماری سے ریلیٹڈ ہے نا، کہ کتنی سیریس بیماری ہے، اسی حساب سے دوا کا ڈوز ہوگا. کسی کی 2 ملی گرام ہوگا تو وہ 20 تو نہیں کھائے گا. تو ٹیکس پوری دنیا میں کوئی بھی شوق سے دینے والا نہیں ہے. ٹیکس کا جو انسیڈنس ہوتا ہے کیونکہ انکم سے ریلیٹڈ ہے، کہ آمدن ہوگی تو ٹیکس ہوگا. چونکہ مجھ پہ اللہ کی مہربانی، پھر اللہ کی کرم تھا کہ میں 1.5 سال امریکہ میں رہا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں کی جو ترقی تھی اور وہاں جو لوگوں کے رویے تھے وہ ٹیکس کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو تھے. یعنی کوئی آدمی جو بھی ان کے عیب ہیں، جو بھی ان کے سوشل رویے ہیں، وہ تو گئے ایک طرف. لیکن ٹیکس کے معاملے میں اگر کسی کو پتہ چل جائے، کسی آدمی اور عورت کو، کہ فلانا آدمی جو ہے وہ ٹیکس چور ہے، تو وہ اس سے اس طرح سے نفرت کرتے تھے جیسے ان کے بچے یا بچی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کر دی ہو. کیونکہ یہ مستقبل ہوتا ہے ہماری آئندہ نسلوں کا جو ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور انکم سے، جس کی اتنی انکم ہے وہ اتنا ٹیکس دے گا، جس کی اتنی ہے وہ اتنی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں آیا تھا تو میں نے تھوڑا سا دینا شروع کر دیا. اور یار بات ہے کہ 35 سال جب کام کرتا گیا تو اللہ اس میں کام میں بھی برکت ڈالتے گئے، اور اس حساب سے ٹیکس بھی. تو اللہ نے جب یہ 2013 سے 18 کی جو اسمبلی تھی، وہ عمر چیمہ صاحب نے ایک رپورٹ کی تھی، تو اس کے اندر یہ تھا کہ پوری اسمبلی کا ٹیکس ایک طرف تھا، میرا ایک طرف تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرض ہے اگلی نسل کا، اور یہ قرض میں وہ اتار رہا ہوں کیونکہ پاکستانیوں نے اور پاکستان کے ٹیکس دینے والوں نے، جب میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا نا، جو این ای ڈی کا آپ نے ذکر کیا، تو میں 200 روپے سال کی فیس دیتا تھا، اور 4 سال کی فیس این ای ڈی نے مجھ سے لی. تو آج میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں وہ 800 روپے کا انجینئر بیٹھا ہوا. تو وہ 800 روپے میں وائس چانسلر سے لے کے چپراسی تک کی، اور ساری کلاس، بجلی، پانی، سارا نظم یونیورسٹی کا تو نہیں چلتا تھا. تو اس وقت کا ٹیکس فیئر جب میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے سبسیڈائز کرتا تھا وہ. تو آج ظاہر بات ہے کہ اگر ہم ذمہ دار کے طور کے اوپر دیں گے تو جہاں پہ مجھے اکثر شاباش ملتی ہے ٹیکس دینے کے اوپر، تو اس کی ریلیونس آپ کے لیے بتانا لیکن انکم آپ کی زیادہ ہوگی یا شوکت ترین کی؟ اب یہ تو مطلب ہے اصل میں ایک اور بات ہے، یہ بھی ہماری بحیثیت قوم کے بدنصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ڈالر کے لحاظ سے بلینئرز ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، لیکن ہم اتنے پیسے اپنی نیٹ ورتھ دکھا سکتے ہیں جتنے پہ ہم نے ٹیکس دیا ہو. تو وہ اپنے پیسوں کو بھی اب لوگ اپنا نہیں بول سکتے، کیونکہ جب آپ نے اس پہ ٹیکس نہیں دیا. آپ جتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ ہے. وہ عمران خان صاحب نے تو ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی، جتنا مجھے پتا ہے، نہ کبھی کوئی کاروبار کیا اور نہ اس طرح سے کوئی ملازمت کی جو ایک عام آدمی کسی اس سے گزرتا ہے. تو اس میں ان سے تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ایک آئیکونک ویلیو ان کی رہی، ایک لیڈر کی ویلیو رہی، اور ان کی اپنی ایک اچھا یہ بتائیے، پہلے آپ نے ضمنی الیکشن لڑا. ایک بات کی مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ یہ زیادہ ریلیونٹ ہے کہ وہ پاکستان کا بچہ یا لڑکا جو رات کو نوکری کر کے انجینئرنگ پڑھتا تھا. اس ملک کی خوبصورتی میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس ملک کے اندر وسعت، اور میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی کیپنگ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. جو رات کو نوکری کر کے انجینئرنگ پڑھتا تھا،
اگر وہ اس ملک کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر بن سکتا ہے, اسمبلی کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر بن سکتا ہے, اسمبلی کا رکن بن سکتا ہے, تو اس میں بڑے اللہ نے پوٹینشیل رکھا. آپ بانی رکن تھے, آپ کئی مرتبہ صدر بنے رہے ضلع کے, پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹڈ پارٹی کے منتخب ہوئے. عمران خان صاحب کی یقیناً ان حیثیتوں میں آپ سے قربت تھی. جب الیکشن جیتا آپ نے, اس کے بعد آپ ہائیلی کوالیفائڈ بھی تھے, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی وہاں سے علی زیدی اور فیصل واوڈا اور یہ سب لوگ, تو یہ ٹیکس زیادہ دینا آپ کا جرم تھا یا کیا وجہ تھی کہ آپ پس منظر میں رہے اور کچھ اور لوگ آگے آئے؟ اس میں جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ کھیلیں اور کسی کپتان کی کپتانی کے اندر کھیلیں, کیونکہ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں سلیم بھائی جیسے اسکواش کا کھیل ہے یا ٹینس کا کھیل ہے, جس میں ایک کھلاڑی جاتا ہے اور وہ اپنا کھیل کے میچ جیت کے آ جاتا ہے. جب آپ ٹیم یا گروپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کپتان کا ججمنٹ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے یہ ٹرسٹ کرنا پڑا کہ عمران خان صاحب نے اگر مجھے پلینگ 11 میں نہیں رکھا تو شاید انہوں نے مجھے بچا کے رکھا ہو, یا جو بھی وجہ ہو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کوئی وہ جسٹیفیکیشن کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ ان کو بھی حیاتی دے مجھے دیں گے کہ ویئر ڈیڈ آئی لیک, کیونکہ میں بھی اپنا ڈریم لے کے نکلا ہوا تھا اور میرے پاس کوئی ایسی چیز, اور بطور انجینئر کے میں نے کہ اللہ نے مجھے عزت دی کہ پورے پاکستان سے میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا الیکشن جیتا اور میں وہاں پر بڑی انٹیگرل ریفارمز بھی کر رہا ہوں اللہ کی مہربانی سے. لیکن بہرحال میں نے تھوڑا سا انتظار کیا اور اللہ کی اس میں کوئی مصلحت سمجھی, کیونکہ اللہ کا اپنا پلان ہوتا ہے, وہ قرآن میں ہے, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لیکن جب 20 مہینے کے بعد مجھے یہ لگا تھا, اس وقت 40 مہینے باقی تھے میرے ایم این اے شپ کے, تو اسی وجہ سے میں نے اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا تھا کہ بھئی میں خالی کوئی کرسی کو گرمانے والا تو نہیں ہوں, کیونکہ مجھے اسمبلی سے نہ لینا ایک نہ دینا دو. اگر آپ نے استعفیٰ کیوں دیا اس وقت؟ ہوا یہ کہ زندگی دوڑ رہی ہوتی ہے, اب میں نے بن گئے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں جو بھی ہے وہ. لیکن جب کووڈ آیا مارچ کے اندر تو تھوڑا سا زندگی سلو ہوئی, آپ کو کچھ اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا اور سوچنے کا اور جائزہ لینے کا. تو مجھے لگا کہ وائی آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم, مطلب میں کیوں اسمبلی کے اندر جانے آنے کا, جب میرا کوئی رول ہی نہیں ہے, نہ جاتے ہوئے مجھے پتا کہ میں کیوں جا رہا ہوں, نہ وہاں سے آتے ہوئے پتا کہ کیوں آیا ہوں اسمبلی سے. تو بس مطلب خالی حجت کہ بھئی لوگ سمجھیں کہ ہاں جی جہاز سے جا رہے ہیں قومیت سے. تو اب جب چونکہ میرا رول 0 تھا, یعنی پلینگ 11 میں تھا ہی نہیں, تو میں تو اس میں اسٹینڈز میں بیٹھا ہوا تھا, اور تو اس لحاظ سے تو میرا اب یعنی میری نفسیاتی طور کے اوپر میں نے محسوس کیا کہ میں خامخواہ یہ تمغہ سجا کے بیٹھا ہوا ہوں, وائی. تو آئی سبمٹ مائی ریزگنیشن, اور اس میں نے وجوہات بھی لکھی تھی, اور وہ 4 صفحے کا. اس کے بعد آپ اسمبلی نہیں جا رہے؟ میں اسمبلی میں بہت کم جاتا ہوں, اور جتنے کرٹیکل ووٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ میرے پاس ایک امانت ہے, پارٹی کی سیٹ میرے پاس ایک امانت ہے, تو جتنے کرٹیکل ووٹ ہوئے اس پہ تو میں ضرور گیا, تاکہ مجھے یعنی پارٹی کو اس کا احساس کبھی نہ ہو کہ جی میں پارٹی کے نقصان کا باعث بنوں. لیکن ویسے میں کم گیا, بہت شاذ و نادر گیا. تو استعفیٰ دینے کے بعد کوئی خان صاحب نے پھر آپ سے پوچھا نہیں, یا ان 3 سالوں میں پھر 2-2.5 سالوں میں پھر کیا رابطہ رہا, انہوں نے کچھ کہ بھائی کیوں آپ استعفیٰ دے رہے ہیں؟ لیکن اس وقت استعفے کے کوئی مہینے بھر بعد میری 1-on-1 خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کچھ اظہار کیا, کچھ میں نے اظہار کیا, کیونکہ اتنا لمبا ساتھ تھا. اور لیکن جو میری وجوہات تھیں وہ رائٹنگ میں تھی, اور اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی رول, جیسے میں اپنے لیے ایک رول سمجھتا تھا, کیونکہ میں جو 22 سال کی جدوجہد کر کے میں وہاں پہنچا تھا, اور پوری پارٹی کے ساتھ شد و مد کے ساتھ, تو میں سمجھتا تھا کہ اس انڈر ڈیولپ ملک میں, اس غیر ترقی یافتہ ملک میں, جو ترقی پذیر ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس کو ترقی یافتہ بنانے کا خواب عمران خان کے پاس بھی تھا, اور میں بطور انجینئر کے وہ رول پلے کر سکتا تھا. کیونکہ دیکھیں نا, ایک اسپتال چل رہا ہو جس میں ڈاکٹر ہی نہ ہو یا سرجن ہی نہ ہو آپریشن تھیٹر کے اندر, تو وہاں سے کیا نکلے گا بتائیں, لاشیں ہی نکلیں گی. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہماری حکومت ہوگی, ہماری حکومت جو تھی, اس کے اندر بطور انجینئر کے میں اور جو چند اور دیگر انجینئرز تھے ول پلے اے میجر رول. اور مجھے تو کچھ چاہیے بھی نہیں تھا نا, جب میں نے بطور قومی کو لیا تو ہو سکتا ہے میں بطور وزیر کے بھی کچھ. اچھا, آپ کی خدمات سے استفادے کی بجائے تو کراچی میں
وہ فیصل واوڈا اور علی زیدی اور اس طرح کے لوگوں کی خدمات کو ضروری سمجھا گیا. لیکن کیا آپ لوگوں نے جو 20-22 سال جدوجہد کی تھی تو آپ کی حکومت, آپ کے یعنی عمران خان کی حکومت آپ کے توقعات پہ پوری اتری؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے, جو میں کوشش کر رہا تھا, یا علی زیدی یا فیصل واڈا, ہر ایک کا اجر اللہ کے ذمہ کہ جس نے جس نیت سے کی. اور مجھے ہر وقت یہ آسانی رہی کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ کے پاس حساب انفرادی ہے. میں نے کسی دوسرے کا حساب نہیں دینا, اس نے میرا نہیں دینا. اور یعنی توقعات چونکہ لیول بہت اونچا چلا گیا تھا, کیونکہ جب 22 سال تک آپ اچھی باتیں کرتے رہے, اس سے انفرادی طور پہ تو مجھے بڑا فائدہ ہوا, کیونکہ ہم اچھا بننے کے لیے ٹیکس بھی باقی معاملات بھی ہم نے سیدھا رکھا, کیونکہ اس معیار کے اوپر جو تھا. لیکن پھر کہیں نہ کہیں چیزیں جا کے گڑبڑ ہو گئیں, اور کہیں نہ کہیں جا کے ظاہر بات ہے کیونکہ جب وہ نتائج اس طریقے سے نہ نکلیں تو ضرور پلٹ کے دیکھ لینا چاہیے. اسی ریسیپی پہ آپ اگر کھانا پکاتے رہیں اور کھانا بد مزہ آ رہا ہے تو دیکھ لیا جائے کہ بھئی کیا چیز اس میں سے ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن میرے جیسے طالب علموں کی رائے یہ ہے کہ نہیں, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ڈی ٹریک ہوئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اقتدار میں آنے کے بعد ڈی ٹریک ہوئے. آپ نے سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سٹیج پہ آ کے عمران خان صاحب اور پارٹی اپنی اصل مقصد سے, جس خیال سے آپ لوگوں نے اس کو بنایا تھا, ڈی ٹریک ہو گئے؟ دیکھیں 1996 سے لے کے 2010 تک پورے 14 سال میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی آپ کو ڈیریلمنٹ نظر نہیں آئے گا. اور جو بھی الیکشن میں ایک سیٹ آئی, بوائیکاٹ ہوا 2008 کے الیکشن کا, لیکن کلیئرٹی اور جو لوگوں کی لیول تھا کہ خان صاحب نے کسی بھی آدمی کو جب تک اس کا معیار نہیں چیک کر لیا چھوڑا نہیں پارٹی کے اندر. 2010 تک آپ چیک کر سکتے ہیں. اور وہ جو انیشل فاؤنڈر تھے ان کا بھی جو لیول تھا, جس میں حامد خان جیسے لوگ تھے, ڈاکٹر فاروق جیسے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, اویس غنی صاحب جلدی چھوڑ گئے تھے وہ, لیکن یہ کہ ان کا بھی ہمیشہ مسٹر کلین رہے. اور جو دیگر لوگ تھے, حفیظ خان جو تھے پنجاب یونیورسٹی میں جاوید ہاشمی صاحب سے پہلے صدر بھی رہ چکے تھے, وہ تھے. تو وہ جو انیشل جو لوگ تھے, ڈاکٹر عارف الوی, دیگر جو انیشل لوگ تھے, فردوس شمیم نقوی وہاں سے, اور ایون پنجاب سے, کے پی کے سے بہتر سارے لوگ. 2010 کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ہوا کہ اس کے بعد ذرا سا ایک پہلے دروازے کھلے, کھڑکیاں کھلیں, پھر دیواریں بھی کھلیں, اور ایک ریلا آیا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب ہم پارٹی کی شروع میں میٹنگ میں جاتے تھے سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. پھر ایک دفعہ میں گیا وہاں پہ زمان پارک 2011 کے جلسے کے بعد, تو جو چہرے تھے اور جو وہاں میلہ ٹھیلا تھا وہ الگ ہی لیول کا تھا. تو اس کے بعد دین دیر واز نو لوکنگ بیک. اور پھر 2011 سے 2018 کے سفر میں بہت کچھ ہوا, اور پھر 18 میں جب یہ حکومت بنی تو اس کے بعد جو بھی کنسٹرینٹس رہے ہوں, کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب کبھی کتاب لکھیں گے تو وہ ان حقائق کو لکھیں گے کہ وہ کیا کس سے گزرے. اور وہ جو کیونکہ پھر میں انسائڈر نہیں رہا, میں آؤٹ سائڈر ہو گیا, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ دھکم پہل ایسی تھی کہ وہ جو نظریاتی لوگ تھے, جو بالکل وہ لوگ تھے کہ جن کو کلیئر یہ نظر آتا تھا وہ ساری پارٹیوں کو چھوڑ کے اس پارٹی کی. اس کے بعد بھی آپ الیکٹڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے, تو سینئر وائس پریزیڈنٹ کیسے آؤٹ سائڈر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر. دیکھیں وہ ایک اردو کی کہاوت ہے کہ دلہن وہ جو پیا من بھائے. اچھا باقی بنی سبری بیٹھی رہیں, اگر پیا ہی نہیں آ رہا تو اینڈ آف اسٹوری. تو یہ دس از دی آئرنی, دس از دا ٹریجڈی. جی ہاں, مطلب ہے میں بتایا کہ دس از دی آئرنی, دس از دا ٹریجڈی. ہمارے یہاں جو پارٹی کانسٹیٹیوشن ایک چیزوں کی سینکٹیٹی اتنی ہے نا, آپ کسی چیز کو کتنی جو اہمیت دیتے ہیں اسی طرح سے عام ہے, ٹھیک ہے نا سر. اور اگر آپ اس کو اہمیت نہ دیں یا نہ دینا چاہیں یا جو تو اور آپ اور ہمارے یہاں یہ ایک مزاج بن گیا ہے, اور اس کی وجہ سے پوری قوم یہ قیمت بھگت رہی ہے کہ جیسے ایک پروپرائٹری, جیسے کہ میں اس کا مالک ہوں. حالانکہ جب سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو یہ تو پھر جنریشن آفٹر جنریشن چلنی چاہیے, انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے, اور اس کا سارا ہوم ورک ہونا چاہیے, شیڈو کیبنٹس ہونی چاہیے.
لیکن جیسے عمران خان صاحب نے خود بھی ایک آدھ تقریر میں اعتراف کیا کہ ظاہر جب پارٹی وہاں پہنچی تو پہلی دفعہ سبھی نے لرننگ کرو سے گزرنا تھا. تو یہ جو کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تھنک ٹینکس ہیں، ہم نے تیاری کی ہے، شیڈو کیبنٹ بنائی ہے، اور اسد عمر صاحب اس کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے، تو یہ سب جھوٹ تھا. اس کو پورا تو جھوٹ بھی نہیں تھا، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں گا کہ کسی وقت میں کوئی شیڈو کیبنٹ بھی بنی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کو پرپیچول لگاتار آپ کو مینٹین کرنا ہے نا، کیونکہ کب آپ کو بلہ اٹھانا پڑ جائے. ظاہر بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 22 سال تک آپ بولنگ کراتے رہیں، یعنی اپوزیشن بالنگ تو آپ بالنگ کے تو ایکسپرٹ بن جائیں گے. اب 23ویں سال میں آپ کو بلہ تھما دیا گیا کہ آپ بیٹنگ کرو، تو وقت پڑ گیا. تو یعنی یہ ایک سچویشن ہوئی نا. لیکن وہ تو کہتے تھے نا، وہ بھی کہتے تھے اسد عمر صاحب بھی کہ جی ہم نے بڑی تیاری کی ہے، ہوم ورک کیا ہے، ہم ٹیم ہیں. اچھا اس میں اگر کسی نے فرض کر لو کوئی بہت اچھی تیاری اپنے گھر میں بیٹھ کے کر بھی لی ہو، تو جب آپ ٹیم کے طور پہ، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ورلڈ 11 بنی تھی، تو اس میں انگلینڈ کا ایک وکٹ کیپر لے لیا، ویسٹ انڈیز کا بالر لے لیا، انڈیا سے کوئی، پاکستان سے عمران خان صاحب، ورلڈ 11. اچھا اب وہ جس ملک میں جا کے میچ کھیلتی تھی ہار جاتی تھی. وجہ کہ ایز اے ٹیم اس میں کوئی جیلنگ نہیں تھی. ایز اے ٹیم بھی تو جیل کرنا ہے نا، کہ میں آپ کو پاس دوں تو آپ اس پاس کو پکڑ سکیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے، اور سب نے ایک جیل ہونا ہے، یکجان ہونا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ مسنگ تھا، کہ مطلب ہم نے بہت طرف سے لوگ آئے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم نے بھی آبزرو کیا کہ 2010 اور اس کے بعد اچانک یہ پارٹی بھٹک گئی، ڈی ٹریک ہو گئی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جیسے لوگ وہ آ کے اجنبی بننے لگے، اور جس طرح آپ نے مثال دی کہ آپ میٹنگ میں بیٹھے تو بہت سارے اجنبی چہرے اچانک بیٹھے ہوئے تھے. اب اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی وہی تھے، منشور بھی وہی تھا. یہ یک دم 2010-11 میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، فلاں یہ سارے الیکٹیبل یہ آئے تھے. یعنی ایک ہی رات میں تو، ایک ہی سال میں تو ہزاروں انسانوں کے دل نہیں بدل سکتے نا. اس میں یا کہ لائے گئے تھے. اس میں اگر اس کو ہم ایسے لے لیں آن اے لائٹر نوٹ، کہ جیسے ہی پارٹی 14 سال کی ہوئی، بلوغت کو پہنچی، تو رشتے آنے شروع ہو گئے اور پھر اتنے رشتے آئے کہ لامتنا ہی. اور اس میں پھر کہ ایک ڈورز اوپن ہوئے، ایک تھرڈ آپشن تھا، اور اس میں لوگ آئے، اس میں بات صلاحیت لوگ بھی آئے. یہ بھی ہے نا کہ ان رشتوں کو لانے کے لیے اور گھر والوں کو آمادہ، لڑکی والوں کو آمادہ کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ایک امپائر بھی تھا جس نے بنیادی کردار ادا کیا تھا. جتنی تاریخ مجھے پتا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے، کہ آپ اگر پیچھے سے دیکھتے جائیں، چاہے 85 سے دیکھ لیں، یا میں نے 71 میں میٹرک کر لیا تھا، تو میں 16 سال کا ہو گیا تھا 71 میں تو بھٹو صاحب کے اعتبار سے تو وہ فیکٹرز پلے کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے. اور یقینی بات ہے کہ وہ اس کے اندر تھا، یقینی بات ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک، آپ جیسے دن کو اگر رات بولنا شروع کر دیں تو ایک رول، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت ایک آتی ہے جاتی ہے، ایک دم سے وہ اپوزیشن بن جاتی ہے، پھر وہ حکومت میں آ جاتی ہے، تو ایک اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ بیوروکریسی کا اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری کا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو چیزوں کو ایک تسلسل، ایک کنٹینیوٹی دیتی ہے. لیکن خان صاحب ایک بیلنس، ظاہری بات ہے کہ آپ جیسے لوگ وہ تو جانتے تھے نا کہ ساتھ پہلے دن سے کس نے میرا دیا ہے، بے غرض جدوجہد کس نے کی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سب کچھ ان واردوں کے حوالے ہو گیا اور آپ جیسے لوگ پس منظر میں جانے لگے. تو یہ پھر خان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے جو ارریلیونٹ ہو، کہ یا تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، یا آپ اس چیز کا ہو جائیں کہ آپ ان کی طرح، جس طرح کے لوگ پارٹی میں آ رہے تھے، بننے کی کوشش کریں. تو میں نے یہ کیا کہ میں پارٹی میں موجود رہا، پارٹی سے اپنی وفاداری کی، اور اس وقت دھکم پیل میں یہی بہتر سمجھا کہ میں ذرا سا بیک سیٹ لے لوں. پھر جب ہم اسمبلی میں بھی پہنچے تو آخری جو دائرہ لگا ہوا تھا، یعنی میری عمر بھی اس وقت 63 سال تھی اور میں سینئر موسٹ تھا پارٹی کے اندر،
اس آخری دائرے پہ میری کرسی سجا دی گئی. تو میں آپ کو کبھی بھی کسی فریم میں نہیں نظر آیا ہوں گا کہ میں کوئی تقریباً ادھر ادھر، میں ادھر ہی بیٹھا رہا اور ادھر ہی صبر سے تحمل سے اللہ کی طرف دیکھتا رہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. کیونکہ اللہ آلویز ہیز اے پلان. کبھی کبھی آپ کو بھی لگا ہوگا، مجھے اکثر لگتا ہے کہ وی آر وداؤٹ اے پلان، ہے نا، لیکن اللہ از نیور وداؤٹ اے پلان. اور یہ جو وقت میں ہم نے لگایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی نہیں، وہ تو ہر بندے کو اپنی اپنی نیت کے مطابق اجر ملے گا، ظاہری بات ہے. لیکن یہ تو اب ہم سب مانتے ہیں کہ بھائی تبدیلی گندی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، مشکلات کا شکار ہے. ہاں. اچھا، یہ جو حکومت کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فرنٹ پہ بہتری کی بجائے الٹا ہم تنزل دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب ریزن ہے، ان کا بیہیویئر ریزن ہے، یا ٹیم ریزن ہے؟ دیکھیں، یا کل انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی میں نے غلط کیا کہ ہر بات ان کی مانتا رہا، تو اصل وجہ کیا رہی؟ میرے خیال کے اندر اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ خان صاحب ایک آئیکونک ویلیو، ایک لیڈر، ایک قوم کے ہیرو، لارجر دین لائف، ہیڈ اینڈ شولڈر ابو موسٹ ہماری پارٹی کے اندر یا دیگر نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک کیرزمیٹک ویلیو ہوتی ہے جو لیڈر کی، لیکن پھر اصل جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دوں، آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو بیرے سرو کر رہے ہوتے ہیں، اسمارٹ لا کے رکھتے ہیں، یس سر، نو سر، میڈم، یہ وہ کرتے ہیں. لیکن پیچھے جو شیف کچن کے اندر لگا ہوا ہے جو پکا رہا ہے، اصل اس ریسٹورینٹ میں آپ کے یا میرے جانے کی وجہ تو اس کا ذائقہ یا وہ ہوتا ہے نا. تو وہ شیفز کبھی بھی ضروری نہیں ہو کہ اتنا خوبصورت ہو جتنے وہ بہرے ہوں، لیکن وہ کھانا اچھا بنا رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال کے اندر جہاں پر جو خان صاحب کا رول تھا وہ آئیکونک تھا، مورال لوگوں کا، نوجوانوں کی امید، اچھی اچھی باتیں. لیکن اگر وہ جا کے نٹس اینڈ بولٹ میں، کیونکہ انہوں نے کبھی کیا نہیں، اگر مجھے میں نے ٹیم تو اپنی خود انہوں نے بنائی نا، اور اس میں سارے ہم نے دیکھے مشکوک لوگ بھی آئے، نااہل لوگ بھی آئے. اچھا، میری اس میں صرف ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا بھی کہ اس نے پہلے کیا کیا ہوا ہے. تو زیادہ تر لوگ مثال کے طور پہ انفارچونیٹلی کیونکہ ان کو پولیٹیکل پول میں سے ہی لینا تھا اور جذبے سے آئے ہوں گے، اور انہوں نے بھی مطلب یہی اسیوم کر لیتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ میچ ہارتے ہیں تو اس کا خمیازہ وہی بھگتیں گے خان صاحب، کیونکہ اسٹیکس تو انہی کے ہیں نا، پارٹی کے سربراہ تو وہی ہیں. لیکن ان میں سے ان کی جو سمجھ تھی، ماضی کا تجربہ تھا، وہ آپ کو کہیں زیادہ نظر نہیں آئے گا. آپ ایک ایک کا جائزہ لے لیں اور اس کو گوگل کر لیں کہ جب وہ کرسی پہ بٹھا دیا گیا تو اس سے پہلے اس نے زندگی میں کیا کیا. اور یہ بھی ایک معیار ہے کہ اس نے کیا ٹیکس دیا. یعنی دیکھنا یہ ہے نا کہ اس نے خزانے میں ڈالا کیا. لینے والے تو اس ملک کے اندر نکالتے رہے جو جی چاہے. اسی طریقے سے اس کا اس شعبے میں جو اس کو سونپا گیا اس کے اندر اس کا کیا کارہائے انجام دیے اس نے ماضی کے اندر. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 50 منزلہ بلڈنگ بنا لوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ 25-30 منزلہ بلڈنگ بنا چکا ہے. 35 آج سے کچھ عرصہ قبل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان کے بعد اگر دوسرا زیادہ انفلوئنشل بندہ ہے تو وہ جہانگیر ترین ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین ہی عمران خان صاحب کو کامیاب بنانے اور وزیر اعظم بنانے کا ذریعہ بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تباہی کی بنیاد بھی جہانگیر ترین نے ڈالی تھی. آپ اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کا اپنا رول ہوتا ہے. مارکیٹئر جیسے ہوتا ہے نا، مطلب کہ وہ مال کو بیچ دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ برفانی علاقے میں جو برف بیچ دے وہ مارکیٹئر ہے. ٹھیک ہے، تو جہانگیر کی الگ خصوصیات اور الگ خوبیاں تھیں، خان صاحب کی الگ خصوصیات اور الگ خوبیاں تھیں. لیکن جہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی، اتنا بڑا ملک، اتنے سارے صوبے اور ساروں کے اندر جو اس کو جیل کرنا تھا، جو لوگوں کو عزت، مقام، احترام ملنا تھا پولیٹیکل، اس میں الائز کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ڈور ہوتی ہے وہ موتیوں کو پرو دیتی ہے، وہ خود موتی نہیں ہوتی. وہ وہاں پر کہیں نہ کہیں لکونہ ایسا رہا اتنا بڑا. جہانگیر نے اپنا رول پلے کیا، جو وہ کام جو اس کو آتا تھا وہی کرے گا نا سر. اگر مجھے آپ کسی ایسا چھوڑ دیں کسی آپریشن، نہیں تو آپ کیا سمجھیں، جہانگیر نے زیادتی کی یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ جہانگیر نے اب وہ کام کیا جو اس کو بہترین آتا تھا، اور خان صاحب کو بہترین لوگ جمع کر کے لا کے پیش کر دیے.
ٹھیک ہے, حکومت بن گئی, اور اس کا ایک کوئی بھی بزنس مین کا اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں خدمت کر رہا ہوں تو مجھے اجر ملے گا, انعام ملے گا. اور خان صاحب کے ساتھ اٹ از ڈفرینٹ. تو جس وقت وہ خان صاحب کی آیا کہ بھئی یہ چیزیں سامنے آئیں, تو خان صاحب نے, مجھے یقین ہے کہ اپنا فون اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا, رابطہ ہی منقطع ہو جائے تو اینڈ آف یو. آپ اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ہیز ٹو ری آرگنائز, ہیز ٹو پٹ آر, اور یہ اچھا موقع ہے جو موجودہ حالات کریٹ ہوئے ہیں, کیونکہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو آدمی اسٹاک ٹیکنگ کرے. اور پارٹی, میری خواہش ہے کہ اس پارٹی میں میں نے 26 سال لگائے ہیں, تو اگلے 100 سال 200 سال یہ پارٹی قائم اور دائم رہے. اس پارٹی کا کوئی اس طرح سے وارث نہیں ہے. تو یہ پارٹی پاکستان کے لوگوں کی, جیسے میں تھا, ایک عام آدمی تھا, وہ اس پارٹی کے بانیان کے اندر تھا, اور خان صاحب نے اس کو بنایا, اور خان صاحب کی اولاد یا وہ تو اس میں اس طرح سے نہیں ہے, اور خان صاحب نے انشور کیا. تو میری خواہش ہے اور جذبہ ہے کہ یہ پارٹی پاکستان کے اندر پرپیچویٹ کرے, آگے چلے, قائم و دائم رہے, اور پاکستان کے نوجوان اس کے وارث بنے. اور یہ ان مقاصد جن کی تکمیل میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگائے, اگر میں نہ کر سکوں لیکن تو اس میں پھر لیڈر کون بنے گا؟ ادھر تو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین اور یہ سب تو آپس میں الجھے ہوئے ہیں, تو کوئی لیڈر کسی ایک پہ اتفاق ہو سکتا ہے عمران خان کے بعد؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ ڈاؤن دا لائن جیسے جو الیکٹرل پروسیس ہے, لیکن کوئی نہ کوئی پروسیس تو فالو کرنا پڑے گا نا. جیسے الیکشن ہوتا ہے پارٹی کے اندر, تو یا تو الیکشن کراؤ, نہیں نامینیٹ کراتے رہو. مجھے سلیم صاحب پسند ہے, میں نے نامینیٹ کر دیا. لیکن اگر الیکشن کراؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ صاحب جیت جائیں, تو پھر مجھے وہ برداشت کرنا پڑے گا. میری مرضی کے لوگ الیکشن میں نہیں جتوا سکتا, اور یہ ہمارے لیڈران کو لرن کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا. آپ دیکھیں نا, 22 کروڑ لوگ اس ملک کی امیدیں اور قسمہ پرسی, اور اس کے اندر جب اتنے عرصے میں لرن نہیں کر سکے, حکمران بن کے بھی اور اپوزیشن لیڈر بن کے بھی, تو آگے کوئی امید ہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مار کھا کے, کچھ گر کے, کچھ پڑھ کے, کچھ اللہ کو بھی تو ترس آئے گا نا ان 22 کروڑ لوگوں پہ ایک نہ ایک دن. کیونکہ دیکھیں آج جو کچھ بھی تماشا لگا ہوا ہے, آپ میرے سے زیادہ واقف ہیں, لیکن عام آدمی تو جس طرح سے مسائل کا شکار ہے. اس کے مخالفین یہی انٹرپریٹیشن کرے کہ اللہ کو پاکستان کے مسائل کے شکار عوام پہ ترس آنے لگا ہے, اس لیے ان کی حکومت جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, جا رہی ہے, بچ رہی ہے؟ نہیں, ظاہر حکومت کا یہ جو ٹائم ہے مشکل کا ہے, اور یہ جو میری خواہش یہ ہوگی کہ خان صاحب اس میں سے نکل آئیں اور کچھ اچھا سیکھ کے نکلیں, کچھ تجربات لے کے نکلیں, تاکہ ملک آگے بڑھے. اگر بغیر سیکھے ہوئے پھر ملک نے ایسے ہی اگلا 1.5 سال چلنا ہے, تو وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے پاکستانی قوم. کیونکہ اس میں یہ بھی میں بتاؤں کہ کوششیں اچھی کی ہیں انہوں نے, لائک ایک اچھے جیسے اسٹوڈنٹ کسی سبجیکٹ پہ لگا اور انڈیکیٹرز فلانا, لیکن ایک جو قوم کا مرال ہوتا ہے نا, جو روح ہوتی ہے اس کا, جو قوم اٹھتی ہے اوپر کی طرف چلتی ہے, عام آدمی کی قوت خرید کی متاثر ہو گئی, عام آدمی کی قوت خرید. تو میں میری یہ سوچ ہے. لیکن وہ تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کو قوم بنا دیا اور اس کے مورال کو بوسٹ کیا, تو وہ بات غلط ہے خان صاحب کی؟ اللہ کرے صحیح ہو, اللہ کرے کہ صحیح ہو, کیونکہ میں نے جو قومیں دنیا کی دیکھی ہیں, جتنی میری تھوڑی بہت تاریخ کی اسٹڈی ہے, مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ملیشیا گیا, پیٹرونس ٹاور کے اندر خالی پڑا ہوا تھا. یہ آج سے 15-20 سال پرانی بات ہے, اس سے بھی زیادہ. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تو خالی پڑا ہوا ہے, لیکن وہاں ہر جو ملیشین تھا وہ سینہ پھلا کے گھوم رہا تھا کہ وی ہیو دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا ورلڈ. تو آپ کو جو قوم کی کو روح کو آزاد کرانا پڑتا ہے, اس کی خودداری کو, اس کے ذہن کو, اور آپ کو جب پاکستانی کو یہ احساس ہو کہ ہاں ہم ایک خوددار قوم ہے, تو پھر وہ جو انرجی نکلتی ہے اس سے قومیں پھر اوپر کی طرف چڑھتی ہیں. اور ہمیں رول ماڈل صحیح بنانے پڑیں گے. ایک فرد کے طور کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی, بڑی جدوجہد کی اللہ کی مہربانی سے, اور اپنے آپ کو بچایا بھی, چیزیں کی. اور میری خواہش ہے کہ میرے بچے امریکہ سے پڑھ کے سارے اسی ملک کے اندر آئے, کہ پاکستان کا جو خواب میں نے دیکھا اور جو خان صاحب کی سربراہی میں ہم نے 26 سال لگے, وہ رزلٹ ایلڈ کرے. لیکن خان صاحب بہت سارے لوگ امریکہ اور برطانیہ سے صرف حکومت کے لیے لائے ہیں, کچھ واپس چلے گئے, باقی واپس جائیں گے. اب لگتا یہی ہے کہ
کہ جو مشکل وقت قریب آ رہا ہے تو وہ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اکثر لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ کہ جن کے خواب توڑ دیے گئے یا جن کے ساتھ وفا نہیں کی گئی، جن کی صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا گیا، جن کی قربانیوں کو مد نظر نہیں دیکھا گیا، آپ کا کیا ارادہ ہے اس عدم اعتماد اور اس مشکل وقت میں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اپنا بدلہ لینا چاہیں گے؟ وہ ایک شعر ہے نا، مسئلہ درست کر دیجیے گا آپ، ماشاءاللہ شعر ہے، نرنگیے دوران سیاست تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کچھ اس طرح سے. پہلے مصرے میں شاید کہیں غلطی ہوئی ہو، تو اس میں یہ نرنگیے سیاست دوران، ہاں بس اسی لیے میں نے کہا نرنگیے سیاست تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. قدرت کا نظام ہے، کوئی بیج لگاتا ہے، پودا بنتا ہے، پھل آتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، اس میں کوئی رہتا ہے. سو وہ مجھے وہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اگر میری کاوش، میری جستجو، میرا جذبہ اگر صحیح تھا تو میرا انعام اللہ کے ذمے ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی تنخواہ سرکار سے لے کے اس کی مزدوری بھی نہ لوں جو چیز ہے کہ، اور میں اچھا اور میرا کوئی بدلہ نہیں کسی سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے خان صاحب کا، میں فین کلب کا حصہ نہیں تھا، میں خان صاحب کا کوئی اس طرح سے وہ فین نہیں تھا. میرا تو یہ تھا کہ بھئی جو، اور انیشل کام انہوں نے بڑا زبردست کیا جو ڈیمولیشن کا کام تھا، کیونکہ جب آپ کو کوئی نئی چیز بنانی ہے، نئی عمارت، نیا سنیما، نئی بلڈنگ، تو پرانے اسٹرکچر کو جو خستہ حال تھا اس کو ڈیمالش کریں گے. وہ خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ کام جو 22 سال، وہ تو اچھا کیا کہ جو روایتی سیاستدان تھے ان کو انہوں نے ڈیمالش کر دیا بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ جو نقاد کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ویلیوز کو بھی ڈیمالش کیا. یہ گالی اور اس کے کلچر کو فروغ بھی دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے شائستہ لوگوں کو وہ رجحان پی ٹی آئی کے اندر کیسے لگا؟ وہ ہماری بنیادی تربیت ہمارے آڑے آ گئی نا. قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، مبادا وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو کچھ کہیں. اللہ نے کہا تم زمین پہ آہستہ نرم چلو. اللہ نے کہا کہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو اس وقت ہم سیاسی ماحول دیکھ رہے ہیں وہ آلودہ ہے اور اس کے اندر شائستگی کی کمی ہے، اس کو آنا ہے. لیکن اس آلودگی میں پی ٹی آئی کی کنٹریبیوشن زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اور کیا، اور احتیاط سے میں کہوں تو برابر کی ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اس کو تبدیل ہونا ہے. اور بالکل میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان جتنی مشکلات کا شکار ہے، ہمیں انکلوسیو چلنا پڑے گا. ٹھیک، اس کو نکال، اس کو چھوڑ، یہ انکلوسیو چلنا پڑے گا. اور میرے لیے تو رول ماڈل ہم سب کے لیے فتح مکہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے معاف کیا، چیزیں کی، اور پھر کس طریقے سے چیزیں پھیلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہے اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہم جیسے کر رہے ہیں یہ کام نہیں کر رہا. اس سے ہم اپنی منزل سے اور دور ہو رہے ہیں. لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس مشکل وقت پہ اپنے عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ جو مالک مکان ہوتا ہے اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے، کرایہ دار چھوڑ کے کہیں اور کرائے پہ لے لیتا ہے. جو مالک مکان ہے نا، اسی جگہ کے اندر رہنا ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ آپ کے لائے ہوئے یا آپ کے دوست ایک بڑے مکان میں بیٹھ گئے ہیں، عارف علوی صاحب، تو ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے اور وہ رابطہ نہیں رکھتے؟ وہ کیوں خان صاحب کو نہیں سمجھاتے؟ وہ کیوں اتنے بدل گئے ہیں، بالکل آرڈیننس انسپیکٹر کے سربراہ بن گئے؟ عارف نے ماشاءاللہ جب وہ الیکٹ ہوئے اور پچھلی اسمبلی میں میری سے 5 سال پہلے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ایم این اے تھا کہ جو اسمبلی میں لیپ ٹاپ جب لے کے گیا، یعنی کیونکہ عارف کو پڑھنے کا، لکھنے کا اور وہ کرنے کا شوق تھا، ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر عارف علوی کو، پریزیڈنٹ صاحب کو. تو وہ جب لے کے گئے تو شروع میں انہوں نے کہا بھائی یہ لیپ ٹاپ تو یہاں پہ کام ہی نہیں ہے. تو پہلی دفعہ مجھے بتایا گیا کہ پرمیشن ہوئی کہ لیپ ٹاپ لے کے آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو اس دفعہ اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز پہنچے اور بہت سارے میرے جیسے فرسٹ ٹائمر تھے، تو اس میں بھی ڈاکٹر عارف کا رول ہو سکتا تھا. لیکن شاید ان کے لیے تو بہت اچھا رہا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، اور بڑے گھر کے اندر تو پھر جا کے آپ نہیں، بطور پریزیڈنٹ آپ کے رول کو ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ رہنے والے ایک آدمی ایسے کیسے بن گئے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تقاضے شاید اس گھر کے ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ میں تو کبھی وہاں گیا نہیں، تو لیکن مطلب میں ملتا رہتا ہوں ان سے، ابھی بھی میرے خیال میں کوئی ہفتہ پہلے اور 2-3 مہینے کے بعد آئی ڈو میٹ ہم، ہے نا، کبھی وہ بلا لیتے ہیں، کبھی میں جاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کیونکہ جو ان کی تربیت یا جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، اور یہی میں آپ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی جو بھی بیسٹ ایفرٹ ہے، کیونکہ اگلی نسل کو ہم اس سے بہتر دے کے جائیں جو ہمیں ملا تھا۔ بہت شکریہ محمد نجیب ہارون صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور کاش عمران خان صاحب یہ جو نوارد اور نوارداتیے ہیں ان پہ تکیہ کرنے کی بجائے آپ جیسے شروع دن سے ان کا ساتھ دینے والے مخلص اور باصلاحیت لوگوں پہ سے اگر استفادہ کرتے تو شاید نہ آج ان کی حکومت، ناکام حکومت ان کی فہرست میں آتی، اور نہ پاکستان کی اس وقت اقتصادی لحاظ سے یہ حالت ہوتی۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے جس میں اس ملک کی بہتری ہو۔ محمد نجیب ہارون صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔